سر وہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے انڈیا نے آپ ہی مس کیلکولیٹ کر لیا بڑا سارا یہ وہ. بٹ کمنگ بیک ٹو دیٹ وائٹل کریٹیکل کوشچن, جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ 27 ستمبر کو ان کے 100 سال ہو رہے ہیں RSS کے. یہ یدھ بھی نریندر مودی نے اس کے لیے کی تھا, الٹا پڑ گیا. کیوں یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے ایک نیا شوشہ کیوں نہیں چھیڑ سکتا؟ دیکھیں ود دس مائنڈ سیٹ بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس کی جو اپروچ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود پہلے بھی اس کانفلکٹ سے پہلے بھی اپنے آپ کو بند گلی میں لے گیا اور کانفلکٹ کے دوران بھی بند گلی میں لے گیا. کوئی سین مائنڈ اس کو ایک تو جب سے ان کو اس کے تو ریزنز ہیں. مجھے یہ بتائیں, فوج ایئر فورس کے جو ٹاپ کمانڈ ہے وہاں اس کو نہیں کہے گی کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے یار, آگے ٹھکائی ہو گئی ہے تم نے اور ہمارا بھی نقصان ہے. لائک اٹ از مور دین جسٹ مودی ناؤ آن دا لائن. انڈین فورسز, ان کی پریسٹیج, ان کا سب کچھ, وہ تو بالکل ننگے ہو گئے ہیں دنیا کے سامنے. جی مالک صاحب دیکھیں یہ تھنکنگ وہاں پہ بہت سیریسلی پائی جاتی ہے. ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں اجے ثانی صاحب کا جو ذکر کیا, اگر ان کے آپ کو پورا ان کا انٹرویو چلائیں تو اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اس لیڈرشپ کو, ان ایکسٹریمسٹ کو, لیڈرشپ کو وار کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ وار اینڈ دس از اے سیریس چارج. ایک ایسی لیڈرشپ جس کے پاس نیوکلیر بھی آیا ہوا ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ان کی ٹینڈنسیز بھی ہیں, ایکسپینشنسٹ ڈیزائن بھی ہیں, تو ان کو انڈرسٹینڈنگ آف وار ہی نہیں ہے. اور آف کورس دیکھیں نا, 2 لیفٹنٹ جنرلز اور 1 فلیگ آفیسر انہوں نے سیک کیا بیفور دی وار. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے وہ بھاگے ہوں گے وہاں سے؟ سیک اس لیے کیا کہ دے ور ناٹ انڈ, انہیں پتا ہے. دیکھیں وہاں پہ سیریس مائنڈز ہیں, وہاں پہ اسٹریٹجسٹ موجود ہیں, عقل مند لوگ ہیں, وہ پاکستان کی کیپیبلٹیز کو, پاکستان کی کیپیسٹیز کو جانتے ہیں. سر بدماش کے آگے عقل مندی کیا کرے گی؟ وہ ایکسٹریمسٹ ہے, وہ اس کو اب بھی روکیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ہوتی ہے تو پھر اس کی انٹینسٹی اس لڑائی سے تو بہت زیادہ ہوگی. جی دیکھیں وہ ابھی یہی کرے گا کہ میسو ایک یوز کرنے کی کوشش کرے گا اپنی فورس کو. آلریڈی اسکلیشن لیڈر پہ جب میزلز کا ایکسچینج ہوا ہے, دس واز اے سیریس وار, اسکلیشن لیڈر پہ گئی. اور وہ جو کہتا نا کہ کرافٹ کر رہا ہے, ابھی دیکھیں اسی میں اجے سینی میں انہی کی بات کرتا ہوں. چلے چھوڑ دیں ہمارے انالیسس کو, اپنے ان کے جو ملٹری تھنکنگ مائنڈز ہیں یا ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہیں یا جو لوگ بھی ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں جی مودی صاحب نے ابھی اٹیچ کر دیا 3 چیزیں کہ اینی ٹیررسٹ ایکٹ ول بی نیو نارمل. کچھ بھی ہوگا تو ہم ہوگا نیو نارمل. تو اڈوانی نے بھی سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جب 98 میں کیے, تو انہوں نے کہا جی پاکستان کو اس ریئلٹی کے ساتھ رہنا ہوگا, اور ود ان نو ٹائم پاکستان نے دھماکے کر دیے. نیو نارمل ختم. ابھی پلوامہ میں جو ہی آپ نیو نارمل کریٹ کرتے ہیں, نیو نارمل اب ایک ہے کہ انڈیا از بیکمنگ ارریلیونٹ, اور یہ ایکسٹریمسٹ جو پالیسیز اینی ویز. تو اس کے بیچ میں بھی جب وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کا رسپانس بھی میسو ہی جائے گا. پاکستان نے تو ڈیسائیڈ آپ کر پھر لیا. دیکھتے ہیں ہمیں اور بھارت کو آپ ایک حالت جنگ میں کتنا کم از کم 1 سال اور دیکھتے ہیں. حالت جنگ میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو پرولونگ دیکھتا ہوں جی. اب ملٹری کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن پراکسیز میں اضافہ دیکھ رہا ہوں. ٹیررزم میں تو بڑے ٹیررزم میں بہت اضافہ ہونا ہے. اب یہ پاکستان انشاءاللہ اگر ہمارا یہ ویسٹرن فرنٹ جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان میں, ڈیولپمنٹس آر کمنگ, اور ہم پورا فوکس کرتے ہیں بلوچستان کے اندر ان کی پراکسیز, اینڈ وی آر گوئنگ اے ہارڈ وے اگینسٹ دیز. چلیں میں وہ سیگمنٹ ختم ہو گیا, اس بات پہ ختم کر لیں آپ کو, اگر میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا لیکن ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. اور جنگ کے لیے ملٹری از کنسرن ہمیں بالکل, لیکن ہمیں یہ نہیں ہے, جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے, اور جنگ کے لیے جو پوری قوم کی اپلیکیشن ہونی ہے اس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے. ہماری جو اکنامکس ہیں, ہماری جو باقی پولیٹیکل چیزیں ہیں, کیونکہ ابھی ہول آف اے نیشن کے بغیر ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے. ایوری سٹیزن بینگ دی سینٹر آف گریویٹی آف پاکستان از دا ٹارگیٹ. جنرل زاہد, تھینک یو ویری مچ ایز آلویز. بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ.